نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اذ قال الحواریون، جب کہا حواریوں نے، کیا کہا؟ یا عیسی ابن مریم، اے عیسی ابن مریم، هل یستطیع ربک، کیا تیرا رب استطاعت رکھتا ہے؟ ان کو کیا رب پہ شک تھا؟ ہو بھی سکتا ہے کہ نیو مسلم تھے، ابھی ان کو رب کی پہچان ہی نہیں تھی پوری طرح کہ رب کیا کیا کر سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں شک نہیں تھا اس بات پر کہ رب کی استطاعت میں ہے یا نہیں، انہیں اپنی دعا کی قبولیت میں ایک طرح سے جھجک تھی کہ کیا ہمارا مطالبہ مانا جا سکتا ہے؟ ان ينزل علینا مائدۃ من السماء، کہ ہم پر آسمان سے ایک خوان اتارے۔ مائدہ کس کو کہتے ہیں؟ مائدہ بیسیکلی ایسا برتن یا پلیٹ یا سینی یا ٹرے ہوتا ہے جس پر کھانا لگایا جاتا ہے، اس لیے دسترخوان کو بھی مائدہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس پہ بھی کھانا چنا جاتا ہے، اور پھر کھانے کو بھی کہتے ہیں جو دسترخوان پہ چنا جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے؟ شاید آپ کی بھی کوئی نانی دادی کے بڑے بڑے ٹرے ہوں، تو بہرحال وہ جو ٹرے ہوتا ہے یا سینی ہوتی ہے، جو تھال ہوتا ہے، اس کو مائدہ بولتے ہیں، اور اسی سے سورۃ المائدہ۔ دیکھا جائے تو ساری زمین ہی ایک دسترخوان ہے جس پہ طرح طرح کے پھل اور طرح طرح کے رزق کے سامان اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، کچھ زمین کے اندر سے نکل رہا ہے، کچھ درختوں پہ لگ رہا ہے، کچھ فصلوں پہ لگا ہوا ہے، تو ایک بہت بڑا دسترخوان ہے، اور بہت بڑا معجزہ ہے ہم سب کے لیے کہ زمین میں ہم کیا ڈالتے ہیں اور مٹی کیا دیتی ہے، ہم کو ذائقے اور رنگ اور خوشبوئیں دیتی ہے، لیکن ہم کو اللہ کی قدرت اس میں نظر نہیں آتی۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم اللہ کی قدرت دیکھنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ایک کھانے کا ٹرے آسمان سے اترے، یعنی اسباب کا پردہ ہٹے اور ہم کھانا اترتا دیکھیں، یعنی زمین سے نکلنے والے رزق کو آسمان کے بادلوں سے نکلنے کا مطالبہ کیا انہوں نے۔ تو اس پر عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قالت اتقوا اللہ، کہا اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ یہ کیسے مطالبے کر رہے ہو؟ تمہارا ایمان نہیں؟ ایمان لا کے یہ کیسی باتیں شروع کر دی؟ اس پر انہوں نے اپنی کچھ توجیحات پیش کی، وجوہات بتائیں۔ کیا؟ قالو، انہوں نے کہا، نمبر 1، نرید ان نأکل منہا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں، تاکہ جیسے بنی اسرائیل کو من و سلوہ ملا تھا، ہم کو بھی ذرا یہ مل جائے، ہم اسے کھائیں اور یکسوئی سے اللہ کی عبادت کریں۔ وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا، اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، یعنی اطمینان سے کھائیں پیئیں۔ دوسری وجہ، وَنَعْلَمَ، اور ہم جان لیں، ان قد صدقتنا، کہ تو نے ہم سے سچ کہا۔ کون سی بات؟ کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم اس پر یعنی مائدہ پر اور اس حقیقت پر گواہوں میں سے ہو جائیں، یعنی اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے ہوں، تاکہ ہمارا یقین بڑھ جائے۔ قال عیسی ابن مریم، کہا عیسی ابن مریم نے، اللہم، اے اللہ، ربنا، جو رب ہے ہمارا، انزل علینا، اتار ہم پر، مائدۃ من السماء، ایک خوان آسمان سے، اللہ آسمان سے ہمارے لیے کھانا اتار، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، تاکہ ہمارے لیے عید ہو جائے، ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے لیے، ہم سب کے لیے ایک عید ہو جائے، وآیۃ منک، اور ایک نشانی تیری طرف سے، ورزقنا، اور رزق دے ہم کو، وانت، اور تو ہی، خیر الرازقین، بہترین رزق دینے والا ہے، یعنی ہمارے رزق کا سامان بھی ہو جائے اور ہم تجھ پر یقین بھی کریں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ انہوں نے جس خان کا مطالبہ کیا اس کے آنے کے دن کو عید بنانا چاہا۔ اچھا، عید کیا ہوتی؟ عید کا کیا تصور ہے آپ کے ہاں؟ عید کا لفظی معنی تو ہوتا ہے لوٹ کر آنے والی۔ عید ہر سال واپس پلٹتی۔ یاد رکھیے، اسلام میں عید کوئی قومی تہوار نہیں ہوتا، یہ ایک ملی تہوار ہے۔ کیا فرق ہے ملی اور قومی میں؟ پوری ملت کا ہے،
اور اس تہوار میں مقصود صرف کھانا پینا نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عید کے دن تکبیریں پڑھنے کو کہا جاتا ہے، نماز پڑھنے کو کہا جاتا ہے. دونوں عیدیں ہماری نماز سے شروع ہوتی ہیں، اور پھر کچھ نہ کچھ ساتھ اسے سیلیبریٹ کرنے میں اچھے کپڑے پہننا، کھانا پینا، تفریح وغیرہ بھی ہوتی ہے. لیکن بنیادی طور پر آغاز اور ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ اللہ کے ذکر اور بڑائی سے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عیدیں منائی تھی؟ 2 تھی. تو عید مقرر کرنا کس کا کام ہوتا ہے؟ اللہ کا کام ہوتا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے خوان اتارا جائے تاکہ وہ ہماری عید بن جائے، یعنی انہوں نے کیا چاہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہمارے لیے ایک اور عید کا دن مقرر کریں. لیکن ہم نے اس کے بعد خود سے عید کا تصور قائم کر لیا. دین جو ہے، جیسے کہ آپ نے سورۃ المائدہ میں ہی پڑھا، الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. اب دین کے نام پہ یہ نہ کرو. مثلا 14 اگست کو آپ لائٹیں لگاتے ہیں تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، آپ کا ایک قومی تہوار ہے نا، نیشنل ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. لیکن جو بات آپ دین کے نام پہ کرتے ثواب سمجھ کے کرتے، اب 14 اگست کو جب چراغاں ہوتا ہے اب ثواب سمجھ کے تو نہیں کرتے کہ ثواب سمجھ کے کرتے نہیں. ٹھیک ہے، ایک قومی تہوار ہے، لیکن عید جو ہے قومی نہیں، ملی تہوار ہے، امت کا تہوار ہے. تو دین کے نام پر، امت کے نام پر کوئی کام جب آپ شروع کریں گے تو آپ کو یہ لازماً دیکھنا ہوگا کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا کوئی حکم دیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سیلیبریٹ کرتے تھے؟ اگر نہیں تو وہ دین میں ایک نئی چیز ہوگی. ہماری توجہ کس پر ہونی چاہیے؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ کس چیز میں محنت کرنا ہے ہم کو؟ ہم ان چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر رہے ہیں کہ جو آپ نے کیے نہیں، نہ آپ نے حکم دیا، اور جو کام آپ نے کہے کہ ناپ تول ٹھیک کرو، صفائی نصف ایمان ہے. اذانیں ہونے کے باوجود بازار بھرے ہوئے ہیں لوگوں سے، ٹس سے مس نہیں ہو رہے، دکانیں چل رہی ہیں، خرید و فروخت جاری ہے، مسجدیں خالی پڑی ہیں. جو ہماری اصل عید تھی اس کو بھی اس طریقے پر نہیں رکھا. نماز پڑھنے کا حکم ہے، وہ تو عورتیں بالکل نہیں جا سکتی، چاہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاکید بھی کریں کہ نکلنا، دوپٹہ نہیں تو کسی سے لے لینا، اور اگر نہیں نماز پڑھنی تو بھی دعا میں شریک ہونا، اس پہ تو ہم نے لگا دی پابندی. اور جو نہیں کرنے کے کام تھے وہ آپ رات بھر بازار میں گھومے پھریں، صبح چاہے فجر کی نماز بھی چھوڑ دیں، اور صرف دنیا داری نبھاتے نبھاتے دن بھر کی نمازیں چھوڑیں، اور پھر ہم خوش بھی ہوں. اور مردوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے چوڑیاں پہن رہے ہوتے ہیں یا مہندی لگوا رہے ہوتے ہیں، اور اس کو بھی کمرشلائز بیسیکلی کر لیا گیا نا، یہ ایک بزنس بھی بن گیا ہے ایسی چیزیں کرنا. بہرحال اب یہ کہ حواریوں نے جو یہ مطالبہ کیا تو کیا چاہا کہ یا اللہ ایک خوان اتار، ہم کھائیں پیئیں، عید منائیں، اور ایک نشانی بھی بن جائے اور ہم کو رزق بھی مل جائے، اور تو بہترین رزق دینے والا ہے. قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی منزلها علیکم، بے شک میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں، میں اس کو یعنی خوان کو تم پہ نازل کرنے والا ہوں. لیکن یہ یاد رکھو فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ، تم میں سے اس کے بعد جس نے پھر کفر کیا، پھر بھی جو ایمان نہ لایا، پھر بھی جس نے اطاعت نہ کی، فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا، تو بے شک میں اس کو ایسا عذاب چکھاؤں گا، لا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، کہ جیسا عذاب یا جیسی سزا میں نے دنیا میں کسی کو نہ دی ہوگی، جہان والوں میں سے کسی پہ نہ آئی ہوگی. یعنی اگر تم نے اس مطالبے کے مانے جانے کے بعد پھر اللہ کی بات نہ مانی تو پھر تمہاری شامت بہت سخت آئے گی. اب اس بارے میں اختلاف ہے روایات میں کہ واقعی یہ خوان اتارا بھی گیا تھا یا نہیں اتارا گیا تھا. ترمذی کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اتارا گیا، اس کے بعد انہوں نے پھر نافرمانیوں کی روش اختیار کی تو یہ سور بنائے گئے. یہ جو آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں مسخ کر دی. عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خوان آسمان سے اتارا گیا تھا اس میں روٹی اور گوشت تھا، اور انہیں یہ حکم دیا گیا کہ اس میں خیانت نہ کریں اور نہ کل کے لیے ذخیرہ کریں. پھر ان لوگوں نے خیانت بھی کی اور کل کے لیے ذخیرہ بھی کیا، لہٰذا انہیں بندر اور سور بنایا گیا. یعنی اس لیے بھی تھا کہ غریبوں کو دیں اور بچا کے نہ رکھیں، لیکن وہ
الٹ کرتے رہے. ان کی خیانت کیا تھی کہ غریبوں کو اس سے روک دیا جن کے لیے یہ سب کچھ تھا. اور اس سلسلے میں دوسری رائے یہ ہے کہ خوان نہیں اتارا گیا تھا. بہرحال اصل جو چیز سیکھنے کی ہے یا جاننے کی وہ یہ نہیں کہ اترا کہ نہیں اترا. اصل حکم یہ ہے یا سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے بعد، اس کا حکم جاننے کے بعد جان بوجھ کر پھر نافرمانی کرنا اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی کا ذریعہ بنتا ہے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اور جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ بنا لو مجھ کو، وَأُمِّيَ اور میری ماں کو، الٰہَيْنِ دو الہ، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر. اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو؟ یہ سوال قیامت کے دن ہوگا. اور یہ کیوں یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ بھی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو الہ بناتے ہیں وہ جان لیں کہ وہ غلطی پر ہیں. آپ جانتے ہیں نا کہ نصارہ نے حضرت مسیح کے ساتھ حضرت مریم کو بھی الہ بنا لیا تھا. قال سبحانک، وہ کہیں گے پاک ہے تو. ابن کثیر میں آتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اس خطاب کو سنیں گے تو تھر تھرا اٹھیں گے اور ان کے ہر بال کی جگہ سے خون جاری ہو جائے گا. اتنا خوف طاری ہوگا ان پر. اور جواب میں صرف اتنا کہیں گے سبحانک سبحانک، تو پاک ہے، تو پاک ہے. تیرے علاوہ مجھے الہ بنایا جائے یا میری ماں کو بنایا جائے، اس کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں. قال سبحانک ما یکون لی، نہیں جائز میرے لیے، ان اقول کہ میں کہوں، ما لیس لی بحق جس کا مجھے کوئی حق ہی نہیں، مجھے یہ بات کہنے کا کچھ حق ہی نہیں. ان کنت قلتہ اگر میں نے اس کو کہا ہوتا، فقد علمتہ تو اس کو جانتا. تعلم ما فی نفسی تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک اور میں نہیں جانتا جو تیرے دل میں ہے. انک انت علام الغیوب بے شک تو ہی خوب جانتا ہے غیبوں کو. یاد رکھیے کہ حواریوں میں سے کسی نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں سمجھا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے 300 سال بعد یہ عقیدہ 4 صدی عیسوی میں سرکاری طور پہ رائج ہوا. اور حضرت مریم کو خدا بنانے کا عقیدہ 5ویں صدی کی ایجاد ہے. ان کو مادر خدا کا درجہ دیا گیا اور پھر اتنا عام ہو گیا یہ عقیدہ کہ پہلے والے 3 خداؤں پہ چھا گیا. پہلے والے کیا تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت جبریل علیہ السلام اور اللہ تعالی. اور کہتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کو دیوی کا درجہ دے کر ان کے مجسمے بنائے گئے، ان کی تصویریں بنائی گئیں جو آج بھی ان کی عبادت گاہوں میں عام ملتی ہیں، حالانکہ اس کی کچھ بھی حقیقت نہیں. تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے. یہ کیوں کہا کہ میں نے تو دل میں کبھی خواہش بھی نہیں اس بات کی، میں نے تو ایسا سوچا بھی کبھی نہیں کہ کوئی مجھ کو خدا کہے. انک انت علام الغیوب تو غیبوں کو خوب خوب جانتا ہے، تجھ کو معلوم ہے حقیقت. ما قلت لہم میں نے ان کو نہیں کہا، الا ما امرتنی مگر جو تو نے مجھے حکم دیا، بہی ساتھ اس کے، یعنی میں نے تو وہی تبلیغ کی جس کا تو نے مجھ کو حکم دیا تھا. کیا تھا حکم؟ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم کہ عبادت کرو اللہ کی جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی. وکنت علیہم شہیدا اور میں ان پر گواہ تھا، ما دمت فیہم جب تک میں ان میں تھا. یعنی میری تعلیمات میری زندگی میں کیا تھی کہ اللہ کی عبادت کرو، میرا بھی وہی رب ہے، تمہارا بھی وہی رب ہے. اور اے اللہ تو جانتا ہے کہ جب تک میں ان کے اندر رہا یہی کہتا رہا. فلما توفیتنی پھر جب تو نے مجھ کو اٹھا لیا، قبض کر لیا، کنت انت الرقیب علیہم تو ہی ان پر نگران تھا، تو ہی ان کا نگہبان تھا. وانت علی کل شیء شہید اور تو ہر چیز پر خوب گواہ ہے. توفیتنی سے مراد کیا ہے؟ سورۃ آل عمران کی آیت 55 میں اس کی وضاحت گزر چکی ہے کہ اللہ جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا جسم و روح کے ساتھ
تو پھر سب تیرے سامنے تھے، میں تو کچھ بھی نہیں جانتا تھا، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے. یعنی مجھے نہیں معلوم کہ میرے بعد لوگوں نے کیا کیا غلط عقائد گھڑے اور کس کس چیز کو میری طرف منسوب کر دیا. ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دینا چاہے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں. یعنی جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں اس پر یہ عذاب کے مستحق ہیں. اگر تو ان کو پکڑنا چاہے تو تیرے اپنے بندے، تیری مخلوق ہے، ہم سے زیادہ تو ان کی بہتری سمجھتا ہے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو ان کو بخش دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے. حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا. فرمایا، لوگو تم اللہ کے سامنے ننگے پاؤں، ننگے بدن، بغیر ختنے حشر کے میدان میں جمع کیے جاؤ گے، حشر کیے جاؤ گے. پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین، جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ایسے ہی ہم اس کا اعادہ کریں گے، بے شک ہم کرنے والے ہیں. پھر فرمایا، سن لو، قیامت کے دن ساری خلقت میں سے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے، اور میری امت کے کچھ لوگ حاضر کیے جائیں گے جنہیں فرشتے بائیں طرف لے چلیں گے. میں کہوں گا، پروردگار یہ تو میرے ساتھی ہیں. جواب ملے گا، آپ نہیں جانتے آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا نئی باتیں نکالی. اس وقت میں وہی کچھ کہوں گا جو اللہ کے نیک بندے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، یعنی وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ. جواب ملے گا، جب سے تم ان سے جدا ہوئے اسی وقت سے یہ لوگ برابر ایڑیوں کے بل پھرتے رہے. اور یہ ہوتا رہا ہر پیغمبر کے ساتھ کہ پیغمبر کے جانے کے بعد لوگوں نے اصل دین کو چھوڑا اور دوسری چیزوں میں مشغول ہو گئے. ہر پیغمبر کی دنیا سے جانے کے بعد امت میں بگاڑ آیا. یہ بالکل ایسے ہوتا نا جیسے ابتدا میں ایک خالص چیز ہوتی ہے، پھر ڈائلیوٹ ہونے لگتی ہے، پھر اور چیزیں اس میں اثر انداز ہونے لگتی ہیں اور وہ اصل حقیقت کھو دیتی ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے خود ساختہ دین سے بیزار ہوں گے اور کہیں گے، یا اللہ مجھے کچھ پتا نہیں انہوں نے بعد میں عقیدے میں کیسی کیسی تبدیلیاں کر لیں. آج جب ابھی تیسری عید کی بات ہو رہی تھی تو اس معاملے میں بھی ہم کو فکر مند ہونا چاہیے کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے ہماری 2 ہی عیدیں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ میری امت میں بھی لوگ یہی کچھ کریں گے. اس لیے ہم سب کے لیے نجات کا راستہ کیا ہے؟ اپنے دین کو بس اتنا رکھیں جتنا وہاں پر تھا. بعد کی باتیں اگر نہ بھی ہم نے کی تو ہماری کو پکڑ نہیں ہوگی. اگر ہم تیسری عید نہیں بھی منائیں گے تو ہمیں نہیں پکڑا جائے گا. ہاں، اس بات کا اندیشہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم دین میں خود ساختہ اضافے کرتے رہے تو کہیں قیامت کے دن پوچھ نہ ہو جائے. اگر قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا پوچھ لیا کہ لوگوں بتاؤ، میں نے اپنی زندگی میں اپنے پیدائش کے دن کو عید نہیں بنایا تھا، تمہیں کس نے حق دیا تھا کہ ثواب سمجھ کے اس کو عید بنا لو، تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. ہم نے دین کو کھانے پینے کا نام بنا لیا. ہمارا نہ جینا نہ مرنا، کوئی چیز مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ ہم اس میں کھانا پینا نہ رکھیں. تو یہ چیزیں دین کو مشکل بنا دیتی ہیں. حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حوض کوثر پر تمہارا پیش رو ہوں گا، نہیں تم سے پہلے پہنچ جاؤں گا. جو وہاں آئے گا پانی پیے گا، جس نے ایک بار پی لیا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی. بعض ایسے لوگ بھی آئیں گے جنہیں میں پہچانوں گا، وہ مجھے پہچانیں گے کہ میں ان کا رسول ہوں، پھر انہیں مجھ تک آنے سے روک دیا جائے گا. میں کہوں گا یہ تو میرے امتی ہیں. مجھے بتایا جائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں جانتے آپ کے بعد ان لوگوں نے کیسی کیسی بدعتیں رائج کی. پھر میں کہوں گا، سحقن لمن بدل، سحقن، دور ہوں ایسے لوگ، لمن بدل، جنہوں نے بدل دیا، یعنی دین کا اصل حلیہ، اصل نقشہ بدل دیا. جو کرنے کے کام تھے وہ چھوڑ دیے اور جو نہیں کرنے کے تھے ان کو خوب رواج دیا. ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دے، سزا دے، پکڑے، فانہم عبادک، تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں. وان تغفر لہم،
اور اگر تو ان کو معاف کر دے فإنك أنت العزیز الحکیم، تو بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، فمن تبعنی فإنه منی ومن عصانی فإنك غفور الرحیم۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، ان تعذبہم فإنہم عبادک، پھر آپ زارو قطار رو پڑے اور عرض کی اللہم امتی، اللہ میری امت، یعنی کیا بنے گا ان کا۔ ایک مرتبہ یہ آیت پڑھی تو یہی پڑھتے رہ گئے۔ اس کے بارے میں مسند احمد میں آتا ہے کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نوافل میں اس آیت کو پڑھتے ہوئے ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ بار بار ہر رکعت میں اسی کو پڑھتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ کون سی آیت؟ ان تعذبہم فإنہم عبادک وان تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، کہ اللہ اگر تو عذاب دے، ان کو تو سزا دے تو تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر بخش دے تو تو زبردست حکمت والا ہے۔ قال اللہ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ھذا یوم، یہ وہ دن ہے، ینفع الصادقین صدقہم، جس دن سچوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا۔ یعنی آج نجات کس کی ہے؟ سچ بولنے والوں کی، سچا رویہ اختیار کرنے والوں کی۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کس کو رواج دینا چاہیے؟ اور ہمارے ہاں کیا ہے؟ دجل کا سکہ روا ہے دہر میں، ہو رہا ہے بندہ مومن حقیر۔ کیا کہتے ہیں ہم؟ آج کوئی سچ کا زمانہ ہے، کہتے ہیں یا نہیں؟ آج کوئی سچ کا زمانہ ہے، گویا آج تو سچ بولا ہی نہیں جا سکتا۔ تو جب سچ کا زمانہ ہی نہیں آپ کے ہاں اور سچ بولا ہی نہیں جا سکتا تو پھر وہاں فائدہ کس بات کا ہوگا؟ ھذا یوم، یہ قیامت کا دن تو وہ دن ہے، ینفع الصادقین صدقہم، جس دن سچوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، ہر ایک کو آزادی، خواہ وہ سچے دین پر عمل کرے یا خود ساختہ جھوٹے دین پر، من گھڑت دین پر۔ یہاں تو ہر کوئی پھل پھول سکتا ہے، جھوٹی آرزوؤں پہ بھی جنت کو اپنا حق ثابت کیا جا سکتا ہے، لیکن قیامت کے دن سب جھوٹ کھل جائے گا۔ اچھا، بعض لوگ دنیا میں نیکی کا بظاہر ایک چرچا کرتے ہیں کہ بہت دکھاوے کی نیکی کرتے ہیں، حالانکہ اس سے مقصود کیا ہوتا ہے؟ دنیا کمانا۔ عام طور پر وہ کون سے کام ہیں جن کو ہم نیکی سمجھ کر شہرت دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس سے مقصود نیکی کرنا نہیں۔ یہ کام تو ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں ہم کتنے سچے ہیں۔ دوسروں کو تو آپ راضی کر لیں گے یہ بڑے بڑے دعوے کر کے، لیکن سوچئے ہمیشہ کیا اللہ بھی راضی ہو جائے گا ان دعووں سے؟ یعنی صرف ایمان کا دعویٰ کر لینا ہی کافی نہیں، اس دعوے کو سچا کرنا بہت ضروری ہے۔ عام طور پر ہم خلاف واقعہ بات کو جھوٹ کہتے ہیں، حالانکہ خلاف واقعہ بات ہی جھوٹ نہیں بلکہ اس میں عمل بھی شامل ہے، یعنی عمل میں بھی جھوٹ پایا جاتا ہے بعض اوقات۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے، من تحلی بما لم یعطا کان کلابس ثوبی زور، اگر کوئی اپنے آپ کو ایسے زیور سے آراستہ کرے جو اس میں نہیں، یعنی اپنی ایسی خوبی بتائے جو اس میں نہیں، تو گویا اس نے جھوٹ کے دو کپڑے پہن رکھے ہیں۔ یعنی آپ نے ایک کام نہیں کیا اور آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ کام میں نے کیا، ہر چیز کا کریڈٹ خود لے رہے ہیں، تو یہ بھی ایک جھوٹ ہے۔ کسی کی اسائنمنٹ نقل کر کے لے آئے اور ٹیچر کو کیا بتایا، اس پہ مجھے نمبر دے دیں، یہ میں نے کام کیا ہے۔ کسی سے لکھا کے لے آئے اور کہا یہ میرا کام ہے، میرا ہوم ورک۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں کام کوئی کرتا ہے اور نام اس میں ہم اپنا لگا لیتے ہیں۔ تو دنیا میں تو یہ جھوٹ چل جائیں گے، لیکن اللہ کے ہاں ان کی کوئی قبولیت۔ بظاہر ہم یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم حضور سے بڑی محبت رکھتے ہیں، لیکن اندر سے مقصود کچھ اور ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اعلانیہ اچھی طرح نماز پڑھتا ہے، یعنی لوگوں کے سامنے خوب خشوع و خضوع سے نماز پڑھتا ہے، اور وہ تنہائی میں بھی اسی طرح ادا کرتا ہے، تو ایسے آدمی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرا سچا بندہ ہے۔ یعنی جس کی نماز لوگوں کے سامنے اور اکیلے میں ایک جیسی ہوئی، وہ سچا بندہ ہے۔ پرکھ لیجیے اپنے آپ کو سچائی پر۔ بند کمرے میں نماز کیسے ہوتی ہے؟ جب کوئی پاس نہ ہو تو نماز کیسے ہوتی ہے؟ اور لوگوں کے بیچ میں ہو تو نماز کیسے ہوتی؟ تو قیامت کا دن یہ نہیں کہا اس دن باپ کام آئیں گے، بیٹے کام آئیں گے،
مال و دولت کام آئیں گے، ڈگریاں کام آئیں گی، رشتہ داریاں کام آئیں گی، دوستیاں کام آئیں گی، یہ تو نہیں کہا کیا کام آئے گا. ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج تو سچائی کام آئے گی. کون اللہ کے ساتھ کتنا سچا ہے، کون اپنے آپ کے ساتھ کتنا سچا ہے. جتنی چاہے جھوٹی باتوں سے اپنی شہرت بنا لیں، اپنے آپ کو بڑی چیز ثابت کر لیں، اپنی قابلیت کی دھن منوا لیں، لیکن لوگوں کے سامنے جتنے بھی چاہے سچے بن جائیں، اگر اللہ کے ہاں سچائی نہیں لکھی گئی تو کچھ حاصل نہیں. اور آپ دیکھیں کہ ہم ہر چیز میں محض دکھاوا دکھاوا دکھاوا، کہیں اس سے نیچے اترتے ہی نہیں. ہماری شادیوں میں آپ دیکھ لیجئے، ہمارے گھروں کی ڈیکوریشن میں دیکھ لیجئے، ہر چیز میں ہم وہ کچھ بن کے دکھانا چاہتے ہیں جو ہم حقیقت میں ہیں نہیں. جھوٹی عزت کے پیچھے دوڑتے ہیں. من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جس کو عزت چاہیے یاد رکھے عزت تو ساری اللہ کے لیے. تو یہ جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں ہمارے، جو ہیں نہیں وہ دکھائی دے رہے ہیں، اسی نے تو کھوکھلا کر دیا ہم کو اندر سے. لہم جنات، ان کے لیے باغ ہیں، تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وہ سچے لوگوں کی جگہ ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی. للہ ملک السماوات والارض، اللہ کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہت. وما فیہن، اور جو ان سب کے اندر ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. عام طور پہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہر کوئی اپنی مرضی کی تفسیریں کرتا ہے اور اس طرح لوگوں کو بہکاتے ہیں ادھر ادھر. میں سوچتی ہوں کہ اس کی تفسیر کیا کریں گے. ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ دن جس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی. صحابہ کرام کی سب سے بڑی خصوصیت جو نظر آتی ہے وہ سچ ہے. جو کہا وہ کر کے دکھا دیا، قول و فعل میں تضاد نہیں. اگر کہا اللہ پہ ایمان ہے تو بس ایمان ہے، آخرت کو مانتے ہیں تو واقعی مانتے ہیں. اسی لیے ان کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لفظ آیا. اور یہاں بھی وہی اعزاز ہے کوئی جو اس کو حاصل کر لے. یہ اعزاز صرف صحابہ کرام کے لیے نہیں تھا، سب سچے لوگوں کے لیے ہے. کاش ہمیں سچائی نصیب ہو. ہم سپرفیشل، آرٹیفیشل، اوپر کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم زمین پہ اتر نہیں رہے، ہم حقیقت کو فیس نہیں کرنا چاہ رہے، جھوٹی امیدوں اور تمناؤں پہ جی رہے ہیں. کام کچھ کرتے ہیں، انتظار میں کچھ ہے کہ جنت کے دروازے ہمارے لیے خود ہی کھل جائیں گے. رستہ کوئی اور اختیار کیا ہوا ہے اور گمان کیا کر رہے ہیں کہ پہنچیں گے جنت میں. تو جنت کی قیمت مفت خوری تھوڑی ہے، کسل مندی اور کام نہ کرنا تھوڑی ہے. اس کے لیے تو کچھ کرنا ہوگا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ سیلف ڈسپشن سے نکلنا ہوگا، خیالی جنت سے نکلنا ہوگا، اور حقیقی جنت کو پانے کے لیے پہاڑوں پہ چڑھنا ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.